بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ توحید ٹی وی کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہانوں، تمام مخلوقات، حتیٰ کہ غیر مسلموں کے لیے بھی رحمت ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے: بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گرفتار ہونے والے ایک یہودی بچے کا ایمان افروز واقعہ بیان کریں گے، جسے سن کر آپ کا ایمان بھی تازہ ہو جائے گا اور آپ بھی اپنے مسلمان اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے پر فخر محسوس کریں گے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل توحید ٹی وی کو سبسکرائب کر کے ہماری اسلامک فیملی کا حصہ بن جائیں، تاکہ ہماری روزانہ نئی آنے والی اسلامی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو ناظرین، مدینے کے ایک یہودی نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بازار جاؤ اور وہاں سے سودا لے آؤ، تو وہ بچہ گیا۔ جب وہ لڑکا راستے سے گزر رہا تھا کہ اس کی نظر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے درمیان بیٹھے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر بھی اس لڑکے پر پڑ گئی۔ وہ لڑکا وہیں قریب جا کر بیٹھ گیا اور وہیں بیٹھا رہ گیا، اس لیے اسے دیر ہو گئی۔ لڑکے کا باپ کبھی اندر جاتا کبھی باہر آتا کہ لڑکا کہاں رہ گیا، آیا نہیں ابھی تک۔ سورج غروب ہو گیا، مغرب کی نماز ہو گئی۔ لڑکا شام کو گھر گیا تو باپ نے غصے سے پوچھا: ارے او نادان، اتنی دیر کیوں کی؟ بڑا نادان اور پاگل ہے۔ میں نے کہا تھا جلدی آنا، تم اتنی دیر کر کے آئے ہو، اور تمہیں سودا لینے بھیجا تھا، تم خالی ہاتھ واپس آ گئے ہو۔ سودا کہاں ہے؟ بیٹا بولا: بابا، سودا تو میں خرید چکا ہوں۔ باپ نے مزید غصہ کرتے ہوئے کہا: کیا پاگل آدمی ہو تم؟ میں نے تجھے سودا لینے بھیجا تھا، سودا تمہارے پاس ہے ہی نہیں، اور تو کہتا ہے کہ سودا خرید چکا ہوں۔ بیٹا کہتا ہے: بابا یقین کریں، سودا خرید آیا ہوں۔ باپ بولا: تو دکھا کہاں ہے سودا؟ بیٹے نے کہا: کاش آپ کے پاس وہ آنکھ ہوتی تو آپ کو دکھاتا کہ میرا سودا کیا ہے۔ میرے بابا، آپ کو کیا بتاؤں میں کیا سودا خرید لایا ہوں۔ باپ نے کہا: چل چھوڑ، رہنے دے۔ اب وہ لڑکا روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بیٹھنے لگا۔ یہودی کو اس بات کا پتہ چل گیا۔ وہ اپنے بیٹے سے بہت ناراض ہوا، مگر کرتا ہی کیا، کیونکہ وہ لڑکا اس یہودی کا اکلوتا بیٹا تھا اور بہت پیارا بھی تھا اسے، اس لیے وہ آدمی اسے کچھ نہ کہتا۔ کچھ دنوں بعد لڑکا بہت بیمار ہو گیا، کافی دن بیمار رہا، اور اتنا بیمار ہوا کہ کمزور بھی بہت ہو گیا، اور اتنا کمزور ہوا کہ کروٹ لینا بھی مشکل ہو چکا تھا، اور پھر قریب المرگ ہو گیا۔ اس کی زبان پر صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ذکر تھا۔ یہودی نے اپنے بیٹے سے پوچھا: بیٹا، تیری آخری خواہش کیا ہے؟ وہ بتاؤ تاکہ تیری یہ خواہش پوری کر دوں۔ تو وہ لڑکا بولا کہ میں مرنے سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ یہودی بہت پریشان تھا کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر کیسے جاؤں۔ پھر مجبوراً بیٹے کے لیے بھاگا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ آپ کے پاس آیا ہوں۔ آپ تو جانتے ہی ہیں میں یہودی ہوں، میرا تو آپ سے کوئی اتفاق نہیں، مگر میرا لڑکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گرویدہ ہو گیا ہے۔ وہ آپ سے شدید محبت کرتا ہے اور قریب المرگ ہے، آپ کو رات دن یاد کر رہا ہے۔ کیا یہ ممکن ہے آپ اپنے اس دشمن کے گھر آ کر اپنے چاہنے والے کو ایک نظر دیکھ لیں؟ کیا یہ آرزو پوری ہو جائے گی کہ وہ مرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لے؟ وہ کسی اور چیز کی آرزو نہیں کر رہا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا میں جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر اٹھو، عمر اٹھو، علی چلو، عثمان اٹھو، باقی بھی جو سب ہیں چلیں، اپنا دیدار اسے دیتے ہیں، آخری لمحہ ہے، آنکھیں بند کرنے سے پہلے اسے ہم کچھ دینا چاہتے ہیں، چلو چلتے ہیں۔ یہودی کے گھر پہنچے تو لڑکے کی آنکھیں بند تھیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا کرم ہی کرم ہے۔ لڑکے کی پیشانی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس رکھا، لڑکے کی آنکھیں کھل گئیں، جیسے زندگی لوٹ آئی ہو، جسم میں طاقت آ گئی، ناتوانی میں جوانی آئی، آنکھیں کھولیں، رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر پڑی، ہلکی سی چہرے پر مسکراہٹ آئی، لب کھل گئے، مسکراہٹ پھیل گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس اب کلمہ پڑھ لو۔ لڑکا اپنے باپ کا منہ تکنے لگا تو وہ یہودی بولا میرا منہ کیا تکتا ہے؟ ابو القاسم محمد ابن عبداللہ جو کہتے ہیں کر لو۔ لڑکا بولا یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس تم کلمہ پڑھو، میں جانوں اور جنت جانے، تم میرے ہو جاؤ، جنت بھی تو میری ہے، جنت میں لے جانا یہ میرا کام ہے۔ لڑکے نے کلمہ پڑھا، جب اس کے منہ سے نکلا محمد الرسول اللہ اور روح باہر نکل گئی، کلمے کا نور اندر چلا گیا، آنکھیں بند ہو گئیں، لب خاموش ہوئے۔ اس لڑکے کا باپ وہ یہودی بولا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اور آپ دونوں مخالف ہیں، اس لیے یہ لڑکا اب میرا نہیں رہا، اب یہ اسلام کی مقدس امانت ہے، کاشانہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا جنازہ اٹھے تب ہی اس کی عزت ہے، آپ اس کو لے جائیں گھر سے۔ عثمان آگے بڑھو، بلال آؤ تو صحیح، علی کندھا دو، سب اٹھاؤ اسے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب یہودی کے گھر سے لے کر نکلے تو یہ فرماتے جا رہے تھے اس اللہ کا شکر ہے جس نے میرے صدقے سے اس بندے کو بخش دیا۔ اللہ اکبر، کیا مقام ہوگا اس عاشق کی میت کا جس کو حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر ابن خطاب، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جیسی عظیم شخصیات کندھا دے کر لے جا رہے ہوں اور آگے آگے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ قبر تیار ہوئی، کفن پہنایا گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر تشریف لے گئے، قبر میں کھڑے ہوئے اور کافی دیر کھڑے رہے اور پھر اپنے ہاتھوں سے اس عاشق کی میت کو اندر اتارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر پنجوں کے بل چل رہے تھے، مکمل پاؤں مبارک زمین پر نہیں رکھ رہے تھے۔ کافی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر سے باہر آئے تو چہرے پر تھوڑی زردی چھائی تھی، تھکن محسوس ہوئی۔ صحابہ عرض کرتے ہیں حضور یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں پاؤں مبارک مکمل کیوں نہیں رکھا؟ آپ پنجوں کے بل کیوں چلتے رہے؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کے اندر بے پناہ فرشتے آئے ہوئے تھے، اس لیے مجھے جگہ نہیں مل رہی تھی پاؤں رکھنے کی، اور جہاں جگہ ملتی تھی میں وہیں پنجہ رکھتا تھا۔ پھر صحابہ نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر کیوں گئے؟ ہمیں کہتے ہم چلے جاتے۔ تو مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس لڑکے کو بولا تھا تیری قبر کو جنت بناؤں گا، تو اب اس قبر کو جنت بنانے قبر کے اندر چلا گیا تھا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ حضور آپ اتنے تھکے ہوئے کیوں ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تھکا اس لیے کہ فرشتے اور حوریں اس عاشق کے دیدار کے لیے آ رہے تھے اور میرے وجود سے لگ لگ کر گزر رہے تھے، ان کی وجہ سے تھک گیا ہوں۔ پیارے مسلمان بھائیوں، سنن ابو داؤد جلد نمبر 3 صفحہ 185 حدیث 3095 اور مسند احمد بن حنبل جلد نمبر 3 صفحہ 175 حدیث نمبر 12815 میں لفظ بلفظ درج ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
کہ وہ ہمیں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بری زندگی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔